بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصص النبیین پارٹ نمبر 3 کا سبق نمبر 18 ہم پڑھتے ہیں۔ عنوان ہے الی مصر، مصر کی طرف۔ مصر غیر منصرف ہونے کی وجہ سے وہ منصوب ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ ولما قضى موسى الاجل سار باہلہ، قضا یقتی پورا کرنا، اجل وقت مقررہ کو، وقت متعینہ کو، سارا یسیر چلنا، با کے سلے کے ساتھ لے کر چلنا، لے چلنا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے وقت مقررہ کو یا وقت مقررہ کی مدت کو پورا کیا تو اپنی بیوی کو لے کر چلے، اپنی بیوی کے ساتھ چلے، اپنی بیوی کو لے کر چلے۔ وودع الشیخ، وودعه الشیخ ودعا له، ودع یودع رخصت کرنا۔ بوڑھے باپ نے یعنی سسر نے انہوں نے سسر کو رخصت کیا، اور انہوں نے سسر کو رخصت کیا اور سسر نے ان کو رخصت کیا، اور ان کے لیے دعا کی، یعنی شعیب علیہ السلام یا بوڑھے شخص نے۔ علی برکت اللہ یا ولدی، اللہ کی برکت آپ کے ساتھ رہے، اللہ کی برکت پر یعنی اللہ کی برکت آپ کے ساتھ رہے اے بیٹا۔ فی امان اللہ یا بنتی، اللہ کی حفظ و امان میں رہو اے بیٹی، یعنی اللہ آپ کی حفاظت کرے۔ وسافر موسیٰ بأہلہ واللیل کلہ برد وظلام، سافر بھی لے کر سفر کرنا، سافرہ سفر کرنا، اور بی کے سے لے کر سفر کرنا۔ واو حالیہ ہے۔ بردن ٹھنڈک یا ٹھنڈی، ظلام تاریکی۔ اور موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کر سفر پر نکلے، جبکہ رات پوری کی پوری یعنی پوری رات ٹھنڈی اور تاریکی تھی، ٹھنڈی والی اور تاریکی تھی، پوری رات ٹھنڈ تھی اور تاریک تھی۔ ولیکن این النار فی الصحراء، صحرا ریگستان جنگل، این کہاں، النار آگ، اور لیکن صحرا میں آگ کہاں۔ وماذا يصنعان اذا لم يجدا نارا يستلیان بها ولم یجدا نورا یہتدیان به۔ صنع یصنع کرنا، وجد یجد پانا، لم یجدا وہ دونوں نہ پائے، لم یہ نافیہ ہے نا، نارن آگ، اصطلاح استلی سیکنا، آگ تاپنا، بیا یہ صلہ ہے، آگ کی ضمیر یہ آگ کی طرف جا رہی ہے، نورن روشنی، اہتدی یہتدی راستہ پانا، ہدایت پانا، رہنمائی پانا۔ اور وہ دونوں کیا کریں گے اگر وہ آگ نہ پائیں گے، کوئی آگ نہ پائیں گے، یستلیان بیا جس سے وہ دونوں آگ تاپے یا سیکیں، اور کوئی روشنی نہ پائے، یہ واو عاطفہ یعنی کیا کریں گے اسی پر عطف ہے، جس سے وہ راستہ پائے۔ وبینما ہما یسیران وموسیٰ یبحث عن نار اذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا انی آنست نارا لعلی آتیکم منها بقبس او اجد علی النار ہدی۔ وبینما اس دوران جب کہ وہ دونوں یسار تثنیہ یسیران چل رہے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام یبحث، بحث عن کے صلے کے ساتھ آتا ہے تلاش کرنا، اور موسیٰ علیہ السلام کوئی آگ تلاش کر رہے تھے، ادھر قرآن کی آیت ہے۔ اچانک موسیٰ علیہ السلام نے ایک آگ دیکھی تو اپنی گھر والی سے کہا، اپنے گھر والوں سے کہا، کسو کا یہاں سیگا جمع لے کر آئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ اور بھی خادم غلام وغیرہ تھے، اسی لیے کسو کا سیگا لائے ہیں۔ تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، یا اپنے اہل عیال سے کہا، یا اپنے گھر والوں سے کہا، تم لوگ ٹھہرو، بے شک میں نے ایک آگ دیکھی ہے۔ آنا سیونی سے دیکھنا، نظر انظرو کے معنی میں ہے۔ عطا بھی لانا، شاید میں تمہارے پاس
اس میں سے یعنی آگ میں سے، قبسن کہتے ہیں آگ کے شعلے کو یا آگ کے ٹکڑے کو، شاید میں تمہارے پاس اس میں سے کوئی آگ کا شعلہ لے کر آؤں، یا میں آگ پر یعنی آگ کے پاس کوئی راستہ پا جاؤں، ہدا راستہ یا کوئی راستہ بتانے والے کو پاؤں۔ ہادن بھی معنی اس کا کیا گیا ہے، ترجمہ کیا گیا ہے، معنی آتا ہے۔ وَسَارَ مُسْتَقْبِلَ النَّارِ عَلَى جَنَاحِ الشَّوْقِ، سارا یسیر چلنا، جنا البازو، شوق کے بازو پر یعنی شوق کے ساتھ، شوق کے ارادے پر، بہت زیادہ شوق کے ساتھ۔ اور موسیٰ علیہ السلام قبلہ کی طرف، اور موسیٰ علیہ السلام آگ کی طرف چلے شوق کے بازو پر یعنی انتہائی شوق کے ساتھ۔ فلما اتاها نودی یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوی، چنانچہ جب وہاں یعنی آگ کے پاس آئے، نودیا نادا ینادی سے مضارع ماضی مجہول بنائے گئے، نودیا، چنانچہ جب وہ موسیٰ علیہ السلام آگ کے پاس آئے تو آواز دیا گیا، موسیٰ یقیناً میں ہی آپ کا رب ہوں۔ خلا اخلو سے اخلا امر ہے اتارنا، نعلن چپل، یا جو وقت وہ جوتی پہنے ہوئے تھے یا چپل، نعلن نال چپل کو کہتے ہیں اس میں تلا ہو، بالواد واد یعنی وادی، مقدس مقدس، طوی طوی کی مقدس وادی میں۔ چنانچہ جب موسیٰ علیہ السلام آگ کے پاس آئے تو آواز دیے گئے، موسیٰ یقیناً میں ہی آپ کا رب ہوں، آپ اپنی چپل کو اتار دو کیونکہ آپ طوی کی مقدس وادی میں ہو، پاکیزہ وادی میں ہو۔ ہنالک کلم اللہ موسیٰ واوحی الیہ، وہاں ہنالک وہاں، اوحی یوحی و وحی کرنا، الہ کے صلے کے ساتھ، حکم بھیجنا، حکم دیا یا حکم دینا، وہاں اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی، کلم یکلم، اور موسیٰ علیہ السلام کو حکم بھیجا، حکم دیا، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اختار یختار چننا پسند کرنا، میں نے آپ کو چن لیا ہے یعنی رسالت اور نبوت کے لیے، میں نے آپ کو چن لیا ہے، لہذا آپ سنیے اس چیز کو جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، یعنی آپ کو کہا گیا ہے۔ استماع سننا غور سے، یوحا یہ اوحا یوحی، یوحی کا مضارع ہے مجہول۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، بے شک میں ہی اللہ ہوں، نہیں ہے کوئی معبود سوائے میرے، یعنی میرے علاوہ کوئی معبود، میں ہی اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، لہذا آپ میری عبادت کریں، پوجا کریں، پرستش کریں اور نماز قائم کریں۔ لذکری ذکر یاد، میری یاد کے لیے، میرے نام لینے کے لیے، ان الساعۃ آتیۃ، یقیناً قیامت آنے والی ہے، آتن کی تانیث ہے۔ وکان فی ید موسیٰ عصا کان یحملها ویستعین بها، یدن ہاتھ، عصا لکڑی یا لاٹھی، حمل یحمل اٹھانا، استعان یستعین بھی کے صلے کے ساتھ آتا ہے مدد طلب کرنا، مدد حاصل کرنا قرآن میں، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اور موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی، ایک لکڑی تھی جس کو وہ اٹھاتے تھے اور اس سے مدد لیتے تھے۔ وقال اللہ تعالیٰ، تو اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن کی آیت، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، بیمین یعنی یمین یعنی دائنے ہاتھ کو کہتے ہیں، اور وہ آپ کے دائنے ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ، واجاب موسیٰ فی بساطۃ و سذاجۃ، سذاجۃ یعنی سادگی، بساطۃ معنی خوشی کے ساتھ، عجاب یجیب جواب دینا، موسیٰ علیہ السلام نے خوشی اور سادگی کے ساتھ جواب دیا، یہ عصا ہے، وہ میری لکڑی ہے، لاٹھی ہے۔ وَأَخَذَ مُوسَىٰ يَعُدُّ فَوَائِدَ هَٰذِهِ الْعَصَا فی تفصیل، یعنی تفصیل سے، بالتفصیل، اخذ یعد، اخذ جعل، یہ فعال شروع کہلاتے ہیں، یہ استعمال ہوتے ہیں ماضی اور ان کے بعد آتا ہے اسی صیغے میں، یعنی یہ ماضی کا صیغہ واحد آتا ہے تو اسی طرح مضارع کا صیغہ اس کے بعد آتا ہے واحدی، اور اگر یہ تثنیہ ہے تو پھر مضارع کا صیغہ بھی تثنیہ ہوگا۔ اخذ یعد یعنی وہ شمار کرنے لگے کا ترجمہ ہوتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام عد یعد شمار کرنا، فائدۃ فوائد یعنی فوائد،
تفصیل کے ساتھ، فی تفصیل کے ساتھ. اور موسیٰ علیہ السلام اس لکڑی کے فوائد گنانے لگے، گنانے لگے تفصیل کے ساتھ. لأنه أراد أن يكلم الله ويكون حدیثه طویلا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے چاہا کہ وہ اللہ سے گفتگو کریں، بات کریں، اور ان کی بات لمبی ہو جائے. عصا يتوكل عليه وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. عصا لاٹھی، توکا ٹیکا لگانا، حش ہلانا یا گرانا ترجمہ کریں گے، یا جھاڑنا ترجمہ کریں گے. علی غنمی میری بکری کے سامنے، میری بکری پر بکری کے سامنے. معارب یہ معرب ان کی جمع یا معارب ان کی جمع ہے، ضرورت، حاجت. وہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اس کے ذریعے میں میری بکری کے سامنے پتے جاڑتا ہوں، اور اس میں میرے دوسرے کام ہے. اخرى قال القی موسیٰ، القی ڈالنا امر ہے. اللہ رب العزت نے کہا اس کو اے موسیٰ زمین پر ڈال دو. القی زمین پر ڈالنا. فالقا فاذا هي حیۃ تسعی، سانپ تسعی دوڑتے ہوئے. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو زمین پر ڈالا تو وہ ایک سانپ دوڑتے ہوئے بن گیا، تو ایک دوڑتا ہوا وہ سانپ بن گیا. قال خذها ولا تخف. خذها یہ اخذ یا خذ سے امر صیغہ واحد مذکر حاضر کا ہے. یہ امر نہی ولا تخف، خاف یا خاف سے. اعاد یعید سے نعید صیغہ جمع متکلم مذکر کا ہے، مؤنث کا ہے، مذکر مؤنث دونوں آتا ہے. سیرۃ عادت یا حالت، اولا پہلی. اللہ رب العزت نے کہا کہ اس کو اٹھا لو، یعنی لے لو، یعنی اس کو اٹھا لو، لے لو، اور آپ ڈرو نہیں، ہم اس کو اس کی پہلی حالت کی طرف لوٹا دیں گے، ہم اس کو پہلی طرح کر دیں گے. ومنع موسیٰ آیۃ ثانیہ، منع جیسے منع ماضی مجہول. اور موسیٰ علیہ السلام کو ایک دوسری نشانی عطا کی گئی، علامت. ہی الید البیضاء، وہ سفید ہاتھ ہے، روشن ہاتھ ہے. فقال، اللہ رب العزت نے کہا وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آیَةً أُخْرَىٰ. ضم یضم سے اضمم، یہاں پر واو کی وجہ سے الف کو حذف کر دیا. وَاضْمُمْ اضمم، یدن ہاتھ، کا آپ کے، جناح بازو. خرج یخرج سے تخرج سے واحد مؤنث غائب کا ہے. بیضاء یہ ابیض کی تانیث سے. سو یہاں پر برائی کے معنی میں آتے ہیں یا مرض کے معنی میں آیا ہے. آیتن نشانی، اخرى دوسری. اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ آپ اپنے ہاتھ کو اپنے بازو کی طرف ملا لو، یعنی بازو میں داخل کرو. تو وہ سفید روشن ہو کر نکلے گا بغیر کسی بیماری کے، ایک دوسری نشانی کے طور پر. موسیٰ علیہ السلام کو یہ دوسری نشانی اللہ رب العزت نے عطا کی. آج کا ہمارا سبق پورا ہو گیا.